تو 5 ارب مختص کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں اس کام کے لیے، وینچر کیپٹل فنڈ فار آئی ٹی۔ جناب اسپیکر، اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی حدود میں آئی ٹی سروسز پر جو سیل ٹیکس اس وقت 15% ہے، 18 نہیں ہے، 15% ہے، اس کو مزید کم کر کے صرف 5% کیا جا رہا ہے، 15% سے 5% کیا جا رہا ہے۔ آئی ٹی کے شعبہ میں قرضہ جات کی فراہمی کو ترغیب کے لیے بینکوں کو اس شعبہ میں 20% کے رعایتی ٹیکس کا استفادہ حاصل ہوگا۔ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو آئی ٹی کے شعبے کو یعنی پروموٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس شعبے کو بینکس جو ہیں وہ قرضہ دیں گے تو ان کا جتنا ٹیکس بل ہوگا اس میں ان کو 20% رعایتی ٹیکس کا ان کو ایک اسپیشل کنسیشن ملے گی، وہ صرف 20% اس کو ایگزمپشن اس میں ہوگی جی۔ لاسٹلی، اگلے مالی سال میں 50,000 آئی ٹی گریجویٹس کو پروفیشنل ٹریننگ دینے کے لیے اسکیم تیار کر کے اس کو رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، تیسرا جو اہم شعبہ ہے جس پہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ اور ترقی میں بہت تیزی سے کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ایس ایم ایز۔ اس طبقے کا، اس سیکٹر کا معیشت کی کلیدی رول ہوتا ہے، کلیدی حیثیت یہ طبقہ رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے ان کی نشو و نما پر اتنی توجہ نہیں دی کہ وہ اپنی استعداد کے مطابق معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ بجٹ مالی سال 23-24 میں اس حوالے سے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کنسٹرکشن، ایگریکلچر اور ایس ایم ایز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان شعبوں کو قرضہ فراہم کرنے والے بینکوں کو ایسے قرضوں سے ہونے والی آمدن پر 39% کی بجائے 20% ٹیکس کی سہولت ہوگی، اور یہ کنسیشن اگلے 2 سال یعنی 30 جون 2025 تک میسر ہوگی۔ دوسری، ایس ایم ایز کے ٹیکس مراحت کے نظام کو وسعت دے کر ایس ایم ایز کا ٹرن اوور تھریش ہولڈ جو کہ اس وقت 25 کروڑ ہے اس کو بڑھا کر 80 کروڑ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، پی ایم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے چھوٹے کاروبار کو رعایتی قرضوں کی فراہمی کے لیے اس مالی سال میں 10 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اگلا چوتھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک اسکیم ایس ایم ایز کے قرضوں کی صرف 6% مارک اپ پر ری فائنانس کے لیے موجود ہے، لیکن بینک ایس ایم ای کی کریڈٹ ہسٹری، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے مارے جائیں گے، حالانکہ 6% پہ اور ڈفرینس اسٹیٹ بینک ذمہ دار ہے، لیکن وہ پھر بھی لون ان چھوٹے ایس ایم ایز کو نہیں دیتے۔ اس کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان قرضوں کا اگر وہ نہیں دے گے تو 20% جو ہے اس کو حکومت پاکستان وہ رسک حکومت پاکستان کا ہوگا۔ میں مثلا اگر 25 روپے اس کا بیڈ لون ہے اور 100 ٹوٹل لون تھا 25%، تو 20% جو پہلا ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی، صرف انکریج کرنے کے لیے کہ ان کو ایس ایم ایز کو لون دیا جائے۔ اسی طرح ایس ایم ای آسان فائنانس اسکیم ایک تھی، وہ بالکل نان فنکشنل ہے، اس کو دوبارہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ایس ایم ایز کے لیے علیحدہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے قیام کی تجویز ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ بینک جو ہے وہ ان کی بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، ان کی کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسپیشل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے ایک پروفیشنل ادارہ ہوگا، تو پھر بینک ذرا کمفرٹیبل ہوں گے ان کو لون دینے کے لیے۔ جہاں پہ والا چوتھی جو پرائرٹی ایریا ہے اس حکومت کا، وہ صنعتی اور برآمدی شعبہ جات ہیں، یعنی انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ سیکٹرز۔ صنعتی بالخصوص ایکسپورٹ جو صنعت ہے وہ ملک کی معیشت کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ایکسپورٹس کی ترویج کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ایک ایکسپورٹ کونسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ کونسل ہر سرمائی میں کم از کم ایک میٹنگ منعقد کرے گی اور ایکسپورٹس کے بارے میں جو معاملات ہوں گے اس کا فیصلہ کرے گی۔ خواہ صاحب تہاڈا پرپوزل ہے جی۔ اگلا جناب، میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی ترویج کے لیے کسی بھی آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ میٹلز اینڈ منرلز کی ایکسپورٹ کی
کو پروموٹ کرنے کے لیے آن لائن مارکیٹ پلیس کے ذریعے کسی بھی مقامی خریداری پر سیل ٹیکس کو ایگزمپٹ کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ اگلا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ اس کے تحت ایکسپورٹر کی سہولیات میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تمام لسٹڈ کمپنیز پر جو منیمم ٹیکس 1.25% ہے اس وقت، اس کو کم کر کے 1% کیا جا رہا ہے۔ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مقامی طور پر تیار نہ ہونے والے سنتھیٹک فلامنٹ یارن پر 5% جو اس وقت ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس طرح پیٹ سکریپ پر کسٹم ڈیوٹی جو اس وقت 20% ہے اس کو کم کر کے 11% کیا جا رہا ہے۔ کیپیسیٹیٹرز، ایڈہیسو ٹیپس، مائننگ مشینری، رائس مل مشینری، مشین ٹولز اور مینوفیکچرز کے دوسری ایسی اشیاء جو ہیں ان تمام چیزوں کو بھی کسٹم ڈیوٹی سے اس کے اوپر استثناء دیا جا رہا ہے اور ڈیوٹی ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں عرض کروں گا کہ ہمارے اوورسیز جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ ایک بہت ہی اہم اپنا معیشت میں ان کا ایک حصہ ہے۔ ریمیٹنسز، فورن ریمیٹنسز جو زیر معادلہ کا اہم ترین ذریعہ ہے، ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترسیلات زر یعنی فورن ریمیٹنسز ہماری ایکسپورٹس کا 90% کے برابر ہے۔ یعنی جتنی ہماری ایکسپورٹس ہے پاکستان کی، وہ 90% ایکسپورٹس کا فورن ریمیٹنسز آپ کے پاکستانی بہن بھائی آپ کو بھیجتے ہیں۔ یہ اس طبقے کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو یہ اپنے ملک میں اپنا ایک حصہ ڈالتے ہیں اکانومی میں اور معیشت میں، اس کے لیے چند کنسیشنز کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے فورن ریمیٹنس کے ذریعے اگر وہ اموویبل پراپرٹی پاکستان میں خریدیں گے، اس وقت ان کے اوپر موجودہ ایک فائنل ٹیکس 2% سے لیا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان میں یہ لاگو ہے، اس ٹیکس کو ختم کیا جا رہا ہے ان کے لیے۔ نمبر 2، ریمیٹنس کارڈ جو کہ آلریڈی 3 کیٹیگریز چل رہی ہیں، اس میں ایک نئے کارڈ کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کارڈ ڈائمنڈ کارڈ ہوگا جو کہ سالانہ $50,000 سے زائد ریمیٹنس بھیجنے والوں کو جاری کیا جائے گا۔ اس کیٹیگری کے لیے مندرجہ ذیل مراد دی جائیں گی۔ نمبر 1، ان کو نان پروہیبٹڈ بور لائسنس دیا جائے گا۔ نمبر 2، ان کو گریٹس پاسپورٹ پاکستان کا دیا جائے گا۔ نمبر 3، پریفرنشل ایکسیس ٹو پاکستانی ایمبیسیز اینڈ کانسلیٹ جہاں وہ ہوں گے ان کو ملے گی۔ نمبر 4، پاکستانی ایئرپورٹس پر ایک فاسٹ ٹریک امیگریشن کی سہولت ان کو میسر ہوگی۔ جناب اسپیکر، ریمیٹنس کارڈ ہولڈر کو قرعہ اندازی کے ذریعے بڑے انعامات دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کے ذریعے ایک اسکیم کا اجرا کیا جائے گا۔ جناب اگلا شعبہ تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کی اہمیت پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ گو کہ یہ سبجیکٹ صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس کی ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اقدامات اس بجٹ کے حوالے سے ہیں میں وہ موٹے پوائنٹس عرض کروں گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو بجٹ آپ کے سامنے کتابوں میں پیش ہے 65 ارب روپے اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ 135 ارب ہائر ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ حکومت اس بجٹ میں مالی سال 2023-24 کے لیے اس نے رکھے ہیں 135 ارب۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے ایک پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ یہ فنڈ میرٹ کی بنیاد پر ہائی اسکول اور کالج کے طلباء و طالبات کو وظائف اسکالرشپ فراہم کرے گا۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ کسی ہونہار طالب علم کو وسائل میں کمی کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ ہونا پڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ بڑا فیوریٹ سبجیکٹ تھا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے۔ یہ ورچولی وہ اسکیم جو ہے وہ اس کو ادھر بھی اب ترجیح کے طور پہ اس بجٹ کے ذریعے رول آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کو لگایا جا رہا ہے۔
اگلی لیپ ٹاپ اسکیم بھی شہباز شریف اور میاں شہباز شریف اور لیپ ٹاپ اسکیم گو ٹوگیدر. تو اس اسکیم جو کہ صوبہ پنجاب میں انہوں نے 2013-18 کے دوران بڑی کامیابی سے چلائی تھی، رواں مالی سال میں وفاقی حکومت نے جو یہ مالی سال جو 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس میں آلریڈی 1 لاکھ میرٹ بیسڈ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ موجود ہیں، اور وہ اس کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں، آلریڈی بجٹڈ ہیں، پیمنٹس ہو رہی ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے بھی 10 ارب روپے کی لیپ ٹاپ ایسے بچوں کے ڈیزرونگ کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں اس بجٹ میں، تاکہ اگلے مالی سال میں بھی وہ لیپ ٹاپس مزید 1 لاکھ لوگوں کو ملیں. کھیل کی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہے. بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ میں عرض کروں گا ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. بجٹ میں ویمن امپاورمنٹ کے لیے اس حکومت نے 5 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ، کاروبار کے لیے سستے قرضے اور کاروبار چلانے کے لیے تربیت جیسے منصوبے شروع کیے جائیں گے. کاروباری خواتین کے لیے ٹیکس کی شرح میں بھی چھوٹ دی جائے گی. اگلا شعبہ جناب اسپیکر یوتھ انٹرپرینورشپ ہے. ہمارے ملک کے نوجوان حکومت کی خاص توجہ کے متقاضی ہیں، کیونکہ آج کے نوجوان ہی اس ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں. وہ قومی ترقی اور خوشحالی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اس لیے تجویز ہے کہ آئندہ 3 برس تک کسی نوجوان یا نوجوان پر مشتمل AOP کی طرف سے شروع کیے جانے والے کاروبار سے ہونے والی آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 50% کمی کر دی جائے. یہ رعایت انڈیویجول یا ایسوسی ایشن آف پرسن کی صورت میں 20 لاکھ روپے تک اور کمپنی کی صورت میں 50 لاکھ روپے تک ہوگی. اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کاروبار کے مالک کی عمر 30 سال تک ہو اور یہ کاروبار 1 جولائی 2023 کے بعد شروع کیا جائے، اور اس کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے والوں سے اس اسکیم کی وجہ سے نوجوان اس کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ڈویڈنڈ پاکستان کو ملیں گے. یہ بزنس آئیڈیا کے یہ فیوچر لیڈرز ہیں، اور اس کے لیے اسکیم جو ہے اعلیٰ ٹیکس جو اسکیم ہے اس یوتھ کے لیے یہ ایک اسپیشل اسکیم انٹروڈیوس کی جا رہی ہے. اگلی یوتھ کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوتھ پروگرام فار اسمال لونز جو اپنا کاروبار رعایتی ریٹ انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ سکلز پروگرام کے تحت نوجوانوں کو اسپیشلائز ٹریننگ دلوانے کے لیے 5 ارب روپے اس بجٹ میں مختص کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، اگلا شعبہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہے. کنسٹرکشن سیکٹر معاشی پیداوار میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس شعبہ میں 40 سے زیادہ صنعتیں جڑی ہوئی ہیں. بلڈرز اور عام طور پر نئے گھر اور عمارتوں کی تعمیر پر مراعات دینے کے لیے آئندہ 3 سال تک کنسٹرکشن انٹرپرائز کی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح میں 10% یا 50 لاکھ روپے دونوں میں سے جو رقم کم ہو رعایت دی جائے گی. 10% یا 50 لاکھ روپے ان کو رعایت دی جائے گی ٹیکس کی، جو ان کا ٹیکس بل بنے گا. اور وہ افراد جو اپنی ذاتی تعمیرات کروائیں گے، یعنی کنسٹرکشن اپنی ذاتی رہنے کے لیے، انہیں 3 سال تک 10% ٹیکس کریڈٹ یا 10 لاکھ روپے جو بھی رقم کم ہوگی وہ رعایت دینے کی تجویز ہے. اس کنسیشن کا اطلاق 1 جولائی 2023 اور اس کے بعد شروع ہونے والے تعمیراتی منصوبوں پر ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اسی سیکٹر میں ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ریٹ جسے کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ٹیکس مراعات ماضی میں دی گئی وہ اس سال 30 جون 2023 کو وہ ختم ہو رہی ہیں. اس ایگزمپشن کو 1 سال مزید 30 جون 2024 تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اور یہ ایگزمپشن ان کو اویلیبل ہوگی. جناب اسپیکر، ملک کے پسے ہوئے طبقات کی مالی مشکلات کو کم کرنا بھی اس بجٹ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غربت سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. مالی سال 21-22 میں اس پروگرام کے لیے
250 ارب مختص کیے گئے تھے. موجودہ حکومت نے 22-23 میں اس کو 360 ارب رکھے بجٹ میں، جبکہ رقم سال کے دوران مالی سال میں 40 ارب کا مزید اضافہ کیا. تو ورچولی یہ 2 سال کے درمیان یعنی 21-22 مالی سال اور 22-23 کے درمیان اس میں جو ایکچوئل اضافہ ہوا وہ 150 ارب کا ہوا. 250 ارب سے 360 اور 360 سے مالی سال کے دوران. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایک سپلیمنٹری منی بل لائے تھے یہاں چند مہینے پہلے، اس میں یہ 40 ارب اس کے ذریعے اضافہ کیا گیا تھا. تو اگلے آنے والے سال کے لیے یہ 400 ارب کو مزید بڑھا کر اپنے یہ جو ہمارے کم انکم کے بہن بھائی ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے 450 ارب اس کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے تحت چند جو اہم سکیمز ہیں میں بریفلی اس ہاؤس سے شیئر کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. جناب اسپیکر، مالی سال 23-24 میں وسپ کے تحت 93 لاکھ خاندانوں کو 8,750 روپے فی سہ کے حساب سے بے نظیر کفالت کیش ٹرانسفر کی سہولت میسر ہوگی، جس کے لیے 346 ارب مختص کیے گئے ہیں. حکومت یہ بھی اعلان کرتی ہے کہ آئندہ مالی سال میں انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا. نمبر 2، بے نظیر تعلیمی وظائف پروگرام کا دائرہ 60 لاکھ بچوں سے بڑھ کر 83 لاکھ بچوں تک کیا جائے گا، جن سے 52% تعداد بچیوں کی ہوگی. اس مقصد کے لیے 55 ارب روپے سے زائد رقم اس بجٹ میں رکھی جا رہی ہے. 92,000 طالب علموں کو بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ دیا جائے گا، جس کے لیے اس بجٹ میں 6 ارب روپے اس اسکیم کے تحت رکھے گئے ہیں. اسی طرح بے نظیر نشو و نما پروگرام تمام اضلاع میں جاری رہے گا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے بچوں کی تعداد بڑھ کر 15 لاکھ کی جائے گی، جس کے لیے 32 ارب روپے کی رقم اس بجٹ میں یعنی مختص کی گئی ہے. جناب اسپیکر، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ذریعے 35 ارب روپے جو مستحق افراد کے لیے آٹا، چاول، چینی، دالیں اور گھی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی. انشاءاللہ اس بجٹ میں اس کام کے لیے 35 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، اسی حوالے سے مستحق جو افراد ہیں ان کے علاج اور امداد کے لیے پاکستان بیت المال کو 4 ارب روپے فراہم کرنے کی اس بجٹ میں ایلوکیشن شامل ہے. جب یونانی ادویات عام طور پر دیہاتی اور کم آمدنی والے افراد استعمال کرتے ہیں، جن کی سہولت کے لیے یونانی ادویات پر سیل ٹیکس کی شرح صرف 1% کی جا رہی ہے. اسی طرح جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھز ہیں، ہمارے بہت بہن بھائی ہیں اور وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. کس کا دل چاہتا ہے کہ میں